محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم شافعی امام کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں فتاوی یورپ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ مفتی عبد الواجد قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شافعی امام کی اقتداء کے 3 احکام ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ امام مذہب حنفی کی فرائض و شرائط نماز اور شرائط وضو امامت کی رعایت کرتا ہو، اگرچہ واجبات و سنن کی رعایت نہ کرتا ہو تو اس کی اقتداء جائز ہے، جیسا کہ رد المحتار میں ہے۔ اب جواز اقتداء کی اس صورت میں بھی بعض امور کے اندر اس کا اتباع مکروہ ہے، مثلا رفع یدین، آمین بالجہر وغیرہما۔ نمبر 2، اگر وہ امام فرائض و شرائط نماز سے حنفی اور طہارت کی رعایت نہیں کرتا تو اس کی اقتداء ہی جائز نہیں۔ نمبر 3، اگر اس امام کے بارے میں رعایت و عدم رعایت کا کچھ بھی حال معلوم نہ ہو تو اس کی اقتداء مکروہ ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمہ نے اس مسئلہ کی توضیح و تنقیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اقتداء جائز بھی ہو تو افضل یہ ہے کہ مل سکے تو موافق المذہب کی اقتداء کرے۔ ناظرین، اس میں بتایا فرائض و شرائط، اس کے تعلق سے کچھ باتیں مثال کے طور پر بتاتا ہوں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں چھوٹے حوض 10 دردہ سے کم وضو بنانا جائز ہے، لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک اس سے وضو بنانا جائز نہیں، جب کہ وضو کا پانی اسی میں گرتا ہو، کیونکہ اب یہ پانی مائع مستعمل ہو گیا اور مستعمل پانی سے غسل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک فرائض وضو میں سر کے 3 بال مسح کر لیے تو وضو ہو جائے گا، لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی شافعی امام چھوٹے حوض سے اور وضو میں 3 مسح کیا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح نہیں کیا تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز باطل محض ہوگا۔ اسی طرح نواقض وضو میں ان کے یہاں دم خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حنفی کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اگر شافعی امام کا بدن سے خون نکلا اور وہ وضو نہیں بنایا اور اسی طرح نماز پڑھا رہا ہے تو اب حنفی اس کی اقتداء نہیں کر سکتا ہے۔ اور فقہ حنفی کی مشہور زمانے کتاب بہار شریعت، اس میں مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ جو صدر الشریعہ ہیں، وہ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 29 میں، شافعی یا دوسرے مقلد کی اقتداء اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ مسائل طہارت و نماز میں ہمارے فرائض مذہب کی رعایت کرتا ہو، یا معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت کی ہے، یعنی اس کی طہارت ایسی نہ ہو کہ حنفیہ کے طور پر غیر طاہر کہا جائے، نہ نماز اس قسم کی ہو کہ ہم اسے فاسد کہیں، پھر بھی حنفی کو حنفی کی اقتداء افضل ہے۔ اور اگر معلوم نہ ہو کہ ہمارے مذہب کی رعایت کرتا ہے، نہ یہ کہ اس نماز میں رعایت کی ہے، تو جائز ہے مگر مکروہ، اور معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت نہیں کی تو باطل محض ہے۔ بہار شریعت حصہ سوم امامت کے بیان میں۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ شافعی مذہب کی اقتداء اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ شافعی امام آپ کے مذہب یعنی حنفی مذہب کی رعایت کرتا ہو فرائض و شرائط میں۔ اگر وہ شافعی امام فرائض و شرائط میں رعایت نہیں کرتا ہے تو اب ان کی اقتداء نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں امام کا حال، شافعی امام کے حال کیسا ہے معلوم نہیں ہے کہ وہ رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے،
تو ایسی صورت میں ان کی اقتداء تو جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ واللہ عالم ورسول عالم۔ اسی طرح دوسرے مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔